أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے صرف 9 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. سب سے آخری آیت ہے، اس میں سب کا اتفاق. ظاہر ہے کسی بھی مضمون کو جب تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، آخر میں اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا مکھن، اس کا عطر، اس کا مغز دیا جاتا ہے. یہ کلام کا اصول ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا جو پورا خلاصہ ہمیں دیا ہے، پورا مغز دیا ہے، وہ ایک چیز ہے، واتقوا، تقوی اختیار کرو. یومن ترجعون فیہ الی اللہ، ایک ایسا دن جلدی آنے والا ہے تمہارے اوپر کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایسے ویسا کھڑا نہیں کرے گا، کوئی شغل کرنا نہیں ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا اور ایک ایک ذرے کی جزا اور سزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی زیادتی کسی پر نہیں ہوگی. کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے. کسی نے کوئی نیکی جو ضروری فرائض نے کی ہے وہ نہیں کیا، اس کو ایسی چھوڑ کر جنت میں ڈالا جائے، ایسے نہیں ہوگا. قرآن کریم میں سب سے جو پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں بھی تقوی کا حکم ہے. ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت دے گا، رہنمائی دے گا، منزل تک پہنچائے گا. مسلمان کی منزل اللہ ہے، اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، مگر ہر شخص کو نہیں پہنچائے گا. جو متقی ہوں گے، تقوی اختیار کریں گے، ان کو پہنچائے گا. قرآن بھرا ہوا ہے. اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. بنائی کس لیے گئی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جو ووٹ میں اکثریت حاصل کر کے منتخب وزیر اعظم ہو نا، یا ہر ریڑھی والے کو اس میں چھوڑ دیں گے. جیل کس کے لیے بنایا گیا؟ اعدت للکافرین، دوزخ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ اصولی طور سے بنایا گیا مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے. کسی بے گناہ کو کوئی شریف آدمی جیل میں ڈال دے گا؟ قرآن کی پہلی صورت میں بھی قرآن کا مقصد تقوی بتلایا گیا، اور آخری آیت میں بھی قرآن کا مقصد تقوی بتلایا گیا. یہ قرآن کا پیشانی کا چومبر جس کو کہتے ہیں نا، یہ بنیادی ہدف ہے. ایک ایک آیت میں کئی دفعہ تقوی 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 تقوی، قرآن بھرا ہوا ہے. 2 چیزیں آج ہمیں سمجھنی ہے. تقوی کہتے کس کو ہے اور حاصل کیسے ہوتا ہے. کوشش کرتا ہوں مختصر الفاظ میں عرض کروں تاکہ یاد رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب سننے والوں کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے. تقوی کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کے بارے میں، جن جن باتوں کے بارے میں اجازت دی ہے کہ اس کو کرو یا حکم دیا ہے کہ اس کو کرو، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ وما نہاکم عنہ، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، یہ بات نہیں کہنی ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ فعل برا ہے، اس سے فوراً رک جاؤ۔ تقوی ہماری گاڑی کا پٹرول ہے۔ بھلے آج جاپان نے 0 میٹر گاڑی آپ کے لیے پاکستان بھیجا ہے، بتاؤ پانی سے اس کو کوئی چلا سکتا ہے؟ مٹی کے تیل سے وہ گاڑی چلے گی؟ یاد رکھنا، تقوی اسلام کے اندر گاڑی کا پٹرول ہے، گاڑی کا ایندھن ہے، اس کے بغیر یہ گاڑی چلے گی نہیں۔ زور لگائیں گے، دقت سے چلائیں گے، چڑھائی آ گئی پھر ریورس ہو جائے گی، نہیں چلے گی۔ آسان لفظوں میں تقوی کا ترجمہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو، یہ دھیان رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس دھیان کا اندر پیدا کرنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی کو کسی کیمرے سے ڈرائیں گے تو کیمرہ کے سامنے 24 گھنٹہ تو آدمی کے افعال و اقوال نہیں آ سکتے۔ اگر افعال و اقوال کسی طرح آ بھی جائے، دل کے راز کیمرہ کیسے نوٹ کرے گا؟ اخلاص کا پیمانہ کہاں کیمرے کے پاس ہے؟ تکبر کا پیمانہ کدھر اس کے پاس ہے؟ آپ استاد سے ڈراتے ہو بچے کو، عورتیں باپ سے ڈراتے ہو بچوں کو، آپ پولیس سے کسی کو ڈراتے ہو، فوج سے ڈراتے ہو، حکومت سے ڈراتے ہو۔ یار 24 گھنٹہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی نگرانی کر سکتا ہے کہ جس میں مجرم کو پکڑا جا سکے؟ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ ذرہ جرم بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، انتہائی مخفی مجرم بھی اس میں پکڑا جاتا ہے۔ ہر کام اس دھیان سے کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتوں اعضاء کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آنکھ سے یہ کیا کر رہا ہے، کان سے کیا کر رہا ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ پاؤں سے کیا پکڑ رہا ہے، اندر کو بھی دیکھ رہا ہے، پیٹ میں کیا ڈال رہا ہے، شرمگاہ سے کیا کر رہا ہے، اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر شہرت، دولت، غلط چیزوں کی محبت ہے یا میری محبت ہے، اس کے اندر دنیا کی فکر ہے یا آخرت کی فکر ہے، وہ انسانوں سے ڈرتا ہے یا مجھ سے ڈرتا ہے، وہ انسانوں کے معتقد ہونے سے خوش ہو جاتا ہے یا میری غلامی سے خوش ہوتا ہے۔ یہ سارا 100% ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے۔ یہ جو ہمارے استاذ ہے یہ بچوں کو اپنے سے ڈراتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو درسگاہ میں بچے کے اوپر ہو، اس کے بعد بچہ کیا کرے گا تمہیں کیا پتہ ہے؟ ماں باپ سے ڈراتی ہے بچے کو، تمہارے باپ کو بولوں گی، رات سوتے وقت تو باپ اس کے پاس نہیں ہے۔ خدا کے لیے بچوں کے ذہن خراب مت کرو، بچوں کو صرف اللہ سے ڈراؤ، صرف اللہ سے ڈراؤ، صرف اللہ سے ڈراؤ کہ بیٹا دیکھو یہ جھوٹ بول رہے ہو نا، جو جھوٹ بولے گا اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہو گیا اس کو دوزخ کے اندر ڈال دے گا۔ دوزخ اس آگ کو کہتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ڈراؤ، پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ورنہ تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، باہر جا کر سارا دن جھوٹ بولتا رہے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ استاذ کے سامنے صوفی بنا رہے گا، اپنے کلاس فیلوں کے ساتھ جا کر کے شیطانی کام کرنا شروع کرے گا۔ تقوی روح ہے اسلام کی، جان ہے، جان۔ میرے سارے اعضاء سالم ہیں، آپ کے سارے اعضاء سالم ہیں، اگر روح نکل نہ جائے، کمزور ہو جائے صرف، بتاؤ اعضاء اپنا کام چھوڑ دیتے نہیں چھوڑتے؟ جس کو 104 کا بخار ہوتا ہے وہ چل سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، شوق سے بول سکتا ہے، کچھ کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا یہ جان ہے، جان۔
روح ہے روح. اگر یہ کسی ادنا سے ادنا شخص میں آ گیا اللہ کی قسم شہنشاہ اعظم بن گیا. اگر سب سے بڑے صوفی کبیر ساری دنیا سمجھتے ہے کہ یہ سب سے بڑا صوفی ہے, اس میں بھی اگر یہ نہیں ہے تو سب سے بدترین انسان ہے کائنات کا. وہ جان نہیں ہے نا, جان نہ ہوئی تو کیا کریں گے اس جسم کو. ہندو تو جسم کو جلا لیتے ہیں, ہم بھی تو مٹی میں دفن کرتے ہیں نا. روح والے کو کسی نے جلایا ہے؟ روح والے کو کسی نے دفن کیا ہے زندہ؟ بات یاد رکھ. سمجھ بات دیر سے آتی ہے, طلب ہو تو جلدی بھی آتی ہے, مگر خدا کی قسم جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے گی, ہمارا اسلام صرف سرسری ہے, دین صرف سرسری ہے. ہماری زندگی ہوگی شیطانی, نام اس پر رحمانی لگے گا. ایسی زندگی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, اللہ نے اپنے بندوں کے لیے شرط لگائی ہے, جو تنہائیوں میں مجھ سے ڈرتے ہیں وہ میرے بندے ہیں. یہ سورہ تبار کی فضیلت تو آپ حضرات نے بار بار سنی ہے کہ آدمی سونے سے پہلے اس کو پڑھیں, پھر جو ہے نا قبر میں روشنی ہوگی. یہ سنی ہے. پتہ ہے کیوں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے؟ یار جن جن صورتوں کے پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, ان صورتوں میں تقوی 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 اس کی رٹ لگائی گئی ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے آیت مداینہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. ایک فضیلت مجھے بتاؤ اس آیت کی. وہ بیٹھے ہیں مولانا صاحب, بتاؤ, بتائے کوئی مفتی صاحب, سوائے اس فضیلت کے کہ قرآن ہے. سورہ تبار کی فضیلت, سورہ واقعہ پڑھو روزی برکت ہوتی ہے. واقعہ میں پتہ ہے کیا ہے؟ ادھر جنت رکھا گیا, ادھر دوزخ رکھا گیا, ادھر اہل تقوی رکھے گئے, ادھر مجرمین رکھے گئے. پوری سورت اول سے آخر تک. یار کتنا کوڑ مغز ہوگا, بار بار اس کو پڑھے گا. عرب تو اس کو سمجھ کر پڑھتے تھے نا, ہماری طرح تو نہیں پڑھتے تھے کہ دوست کا خط انگلش میں ہے, وہ انگلش کو رٹتا رہتا ہے, اس کا ترجمہ نہیں کسی سے سیکھتا. ایسے پاگل تو نہیں تھے, وہ بیوقوف نہیں تھے ہماری طرح. ہم قرآن کے الفاظ پڑھیں گے, مطلب نہیں سمجھیں گے, بس پڑھتے ہی جاتے رہو. اس سمجھنا ووجنا نہیں ہے, سمجھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. سورہ قل واللہ, اخلاص کی فضیلت, قل یا ایھا جتنی بھی سورتوں کی فضیلت احادیث میں ہے, یہ صرف وہ سورتیں ہیں جن میں ادھر سے پکڑا گیا ہے, یہ شہرک کو پکڑا گیا ہے کہ سیدھا ہوں گے تو وہ جنت ہے, گڑبڑ کریں گے سیدھا دوزخ ہے. وہ بیچ کا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ان سب سورتوں میں یہ بتایا گیا. یہ سورہ تبار کی آیت ہے جو میں نے پڑھی, ان الذین یخشون ربہم بالغیب. اللہ کو دیکھے بغیر ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہم مغفرۃ, ہم ان کو معاف کریں گے. جس کا یہ دھیان ہو نا ہر وقت کہ دکان میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے, باتھ روم میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے, موبائل تنہائی میں بیٹھ کر میں چیکنگ کر رہا ہوں, وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. میں کسی دعوت میں جا رہا ہوں, ادھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے. مسجد میں ہوں, ادھر بھی دیکھ رہا ہے. سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, جدھر بھی ہوں, یہ دھیان. لہم مغفرۃ واجر کبیر. ایسے لوگوں کو ہم معاف کریں گے اور ایسے لوگوں کو بڑا ثواب دے دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی؟ تقویٰ کا معنی سمجھ گئے؟ ہم جزئی چیزوں کو کوئی جوس نکال کر دین کا نا اپنی مرضی کا پکڑ لیتے ہیں, پھر سمجھتے ہیں صرف یہی تقویٰ ہے. صرف یہ تقویٰ نہیں ہوتا. یار صرف آنکھ میرا عضو ہے یا پورے بدن کے اعضاء میرے اعضاء ہے؟ آنکھ کی آپ حفاظت کرو, خیال کرو, کان زبان کی نہ کرو, زندگی کر سکتے ہو؟ کوئی اپنے کو اس لیے متقی سمجھتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, تقویٰ کا ایک حصہ ہے, ایک جزیہ ہے. کوئی اس تقویٰ کو اختیار کیا ہوا کہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتا, بہت اچھی بات ہے. تقویٰ کا ایک حصہ اس کے پاس ہے. مگر وہی آدمی اگر کانوں سے غیبت سنتا ہے تو فاسق ہے, یہ متقی نہیں ہے. حسین آدمی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے تمام اعضاء حسین ہو نا. حسن کس کو؟ کسی کی ناک کاٹ دو, آنکھیں اس کے ہرن جیسی ہو,
کوئی اس کو حسین کہے گا؟ کوئی آدمی قمیص بنوائے، اب عید آ رہی ہے، درزیوں کو آپ نے دیا ہوگا، بالکل بوٹ شوٹ کرے اس کو نا، جیسے ناپ دیا اس طرح بنائے تو بڑے خوشی سے پہنے گا۔ اگر ایک قمیص کے ایک آستین کو آدھا تک بنایا، شلوار کے ایک حصے کو 2 فٹ لمبا کیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک طرف سے قمیص لمبی ہے، دوسری طرف سے چوڑی ہے، کوئی اس قمیص کو پہنے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے علیہ باللہ شغل سمجھائے؟ اللہ کے قرآن کو شغل سمجھائے؟ ساری زندگی اپنی مرضی پر کرو، ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے، بس بھاگے جا رہا ہے کہ میں متقی ہوں۔ اس سے کوئی متقی نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنے احکامات شرعیہ ہیں، خواہ میرے یہ 7 اعضاء سے ہو، آنکھ، کان، زبان، ناک، یہ جلد، ہاتھ پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، خواہ میرے اندر کے 3 اعضاء سے ہو، دل، دماغ، نفس۔ دل جذبات کا مرکز ہے، اختیاری جذبات پر پوچھ ہوگی۔ دماغ خیالات کا مرکز ہے، اختیاری خیالات پر پوچھ ہوگی۔ نفس شہوات کا مرکز ہے، جذبات، خیالات، شہوات، اس پر بھی پوچھ ہوگی۔ پوچھ نہیں ہوتی تو پھر احکامات کیوں دیے گئے؟ خیالات پر پابندی ہے نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں اگر یہ سوچو کہ یہ بدکار ہے، اس کی اجازت ہے؟ پابندی نہیں ہے۔ کسی مسلمان سے جذبہ یہ رکھو کہ یہ برا ہے کیونکہ یہ میری مرضی پر نہیں چلتا، یہ جائز ہے؟ پابندی نہیں۔ ہاں، شہوات کو تو سب جانتے ہیں، نامحرم سے دوستی لگانا، موبائلوں میں غلیظ غلیظ چیزیں دیکھنا، اس طرح کے اسباب مہیا کرنا، ان پر بھی پابندی ہے۔ سادہ الفاظ میں کہے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء، ہر ایک میں تقوی ضروری ہے، ہر ایک میں۔ اگر آنکھوں میں تقوی ہے، کان میں نہیں تو کان کے ذریعے دوزخ میں جائے گا۔ کان میں تقوی ہے، زبان میں نہیں تو زبان کے ذریعے دوزخ میں جائے گا۔ سب چیزوں میں تقوی ہے، پیٹ میں نہیں ہے تو پیٹ کے راستے سے دوزخ میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو میرے اندر کی بات میں نے بتا۔ اب باہر نکلتے ہیں، باہر ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہماری سیاست ہے۔ اس میں کیا کرتا ہوں؟ ہر قدم پر تقوی دخیل ہے، ہر قدم۔ تجارت، زراعت، حرفت، صنعت، ملازمت، محنت، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھو گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، ما عملت من خیر محضرا۔ ذرے خیر کیا ہے اس کو بھی ہم سامنے لائیں گے، آگے ذرے شر کیا ہے اس کو بھی سامنے لائیں گے۔ وما عملت من سوء، جب برائیاں ہم اس کے سامنے لائیں گے، کہے گا ہائے میرا اللہ، میرے درمیان اور میری برائی کے درمیان اتنی دوری ہوتی جیسے آسمان زمین دور ہے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، آسمان زمین کا جیسا وہ دن آ رہا ہے، دور نہیں ہے۔ ادھر تو ہم دھوکہ اپنے کو بھی دے سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ دھوکہ میں نہیں آئے گا کسی کا، شریعت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتی ہے۔ معاشرت، حقوق، یہ دنیا دار الحقوق ہے، دار الحقوق۔ 2 چیزوں کا نام دین ہے۔ ہم سارا دن کہتے ہیں نا دیندار، دین اسلام۔ ایک حدود اور دوسرے حقوق۔ حدود احکام الہیہ کو کہتے ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے، حدیث بری ہوئی ہے احکامات سے، ہر قدم پر، ہر قدم۔ ہمارے پچھلے دنوں میں تازہ واقعہ مجھے ذہن میں اپنے بزرگوں کے بتاؤں کہ کتنے اللہ نے ان کو سمجھ دیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا کوئی ٹیسٹ کے لیے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کا واقف ہے، آپ اس سے کہو
کدھر بیٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے. اس نے پھر مجھے فون کیا کہ میں نے اس کو کہا ہے, اس نے کہا اتنے بجے یہاں آ جاؤ. میں نے کہا ہم تو جائیں گے اتنے بجے, جو پہلے سے مریضوں نے نام لکھوایا ہے وہ کسی کا نمبر ہمیں اٹھا کر دے دے گا, یہ جائز ہے ڈاکٹر کے لیے؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. میں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ واقعی وہ ہم سے بڑے ہیں, کیا جائز ہے؟ کیسا جواب دیا اس نے مجھے نا. میں نے دیکھو دین بغیر بزرگوں کی صحبت سے نہیں آتا, یاد رکھنا. ایسی چیزیں صحبت کے بغیر سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں, بھلے تم 10 دفعہ مولوی بن جاؤ. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم جتنا زیادہ ہوگا فراڈ پیدا کرے گا, سوائے اس کے کہ کسی کامل کی جوتیاں سیدھی کرو. جس عالم کو کسی کامل کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے, حضرت حکیم الامہ دلوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بول رہا ہے عالموں کے بارے میں, جو عالم کسی کامل کی صحبت میں رہ کر عملاً دین کو نہیں سیکھتا ہے, علم اس کو فراڈیا بنائے گا. جتنا علم بڑھے گا اتنا بڑا مکار ہو جائے گا وہ. تو جب علماء کے لیے ضروری ہے تو مجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے ضروری نہیں ہوگا. انہوں نے کیا جواب دیا, واہ سبحان اللہ. کہا یہ بات میرے ذہن میں پہلے سے تھی, اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ بھئی یہ شخص آپ کے پاس آئیں گے, اتنے بجے اس کے مریض ختم ہو جاتے ہیں, وہ فارغ بیٹھا رہتا ہے, پتہ نہیں کتنا بجے بتا, وہی وقت میں نے آپ کے لیے لیا ہے. اس کو کوئی دین سمجھتا ہے؟ ایمان سے بولو. رمضان میں حرام خوری سارے مسلمان نہیں کرتے. اپنے کسی واقف کو فون کر لیا, پہنچ گیا 12 بجے اور لوگ 8 بجے سے لائن میں کھڑے ہیں. پتہ ہے کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ, معلوم ہے؟ اپنی مرضی کے وہ تہجد پڑھتا ہے, بس جنت میں جائے گا. اس کو نہ اللہ کے دین کی ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کے دین کی ضرورت ہے. جو اس کے دماغ میں ہے بس وہ دین ہے. نبذہ وراءہم, قرآن کو پیچھے پھینک دیا ہے. پیچھے والا تو نظر نہیں آئے گا نا سر کے آنکھوں سے, یہ آئے گا. میں اتنا خوش ہو گیا, میں نے کہا یار سبحان اللہ و بحمدہ. بڑے کھلے دل سے پھر میں گیا, واقعی وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے. ادھر تو یہ حال ہے, یہ بیوہوں کے لیے یہاں حکومت 2-2 ہزار روپیہ دیتا ہے. بڑی داڑھیوں والے تہجدیں پڑھنے والے بد نصیب اس لائن میں غنی ہو کر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. دوزخ کھا رہے ہوتے ہیں, دوزخ کے انگارے کھا رہے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, ابھی دوزخ میں داخل کروں گا, ابھی کروں گا. نہیں, اس کو تو تسبیح پوری کرنی ہے, اس کو تہجد پڑھنی ہے, بس اسی سے وہ دیندار ہے. پتہ نہیں ایسا دین کدھر ہے. قرآن حدیث میں تو نہیں, شاید اوپر کہیں ہوگا فضا میں, جو وہاں سے اٹھا کر لایا ہے نیچے اس کو, واللہ عالم کس نے لایا کیسے لایا. یہ تقویٰ کا بتا رہا ہوں. اسی طرح معاشرت, ایسے لوگ نہیں ہمارے معاشرے میں, اپنے گھروں کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بڑے فخر کرتے ہیں. یار یہ جو ہے نا کلر صحیح نہیں لگ رہا ہے, ابھی نیا کلر. قاضی صاحب ابھی تو 2 لاکھ روپے خرچ کیا. کیا کمی ہے ہمارے پاس, 10 لاکھ خرچ ہوں گے اور کیا خرچ ہوں گے. اس کے زیرہ میں محرم رشتہ دار بھیک مانگ رہے ہوتے, اس کے لیے ایسے کلر کرنا جائز ہے؟ تقویٰ کیا کہتا ہے؟ جو زیرہ میں محرم رشتہ دار ناقابل کسب ہے ان کا خرچہ ایسا فرض ہے جیسے بیوی کا خرچہ فرض ہے. لنگڑے بائی ان کے رول کر کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اس کو اس سے لینا دینا نہیں, کیونکہ وہ تہجدیں پڑھتا ہے. مسلمانوں خدا کا واسطہ ہے, رمضان ہے, کم سے کم سمجھ تو لو دین کو. ہمارا اگر نہیں کرتے ہو مت کرو, سمجھ تو لو کہ دین کس چیز کا نام ہے. اپنے اندر اپنے باہر, پھر گھر سے شروع ہوتا ہے, پھر ہمسایہ آتا ہے, پھر گلی, پھر کاروبار والے, پھر مسلمان, پھر عام انسان, پھر اس کے بعد حیوانات. پورا ایک سلسلہ ہے, مشرق سے لے کر مغرب, شمال سے لے کر جنوب. کیا کیا حقوق ہے وہ سارے. یہ دنیا دار الحقوق. تقویٰ کا معنی سمجھ گئے یا پھر بتاؤں؟ ہاں, اللہ کو
حاضر ناظر سمجھ کر ہر وقت یہ دھیان رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی دھیان کی وجہ سے کرنے والے احکامات کو کرے, نہ کرنے والے احکامات کو چھوڑ دے. اگر غلطی ہو گئی, شریعت نے توبہ کا اصول دیا ہے. یہ توبہ نہیں ہوتی ہے خدایا توبہ مدد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو 2 آنسو بہاؤ, ایسے نہیں ہوتی توبہ. اس سے حقوق معاف نہیں ہوتے. کسی بھی عالم سے جا کر پوچھو. اصول شریعت جو توبہ کی شریعت نے اصول دیا ہے, اس اصول کے تحت توبہ کرے. نماز قضا ہو گئی, اللہ سے معافی مانگ کر فوراً قضائی پوری کرے, ابھی پڑھے. اگر قضائی نہیں پڑھتا کوئی توبہ ووبہ نہیں ہوتا. کسی کو چونڈی دے دیا, تکلیف دے دیا, درد دے دیا, پہلے جا کر اس سے معافی مانگے. دیکھو 2 گناہ کیا, ایک تو بندے کو تکلیف دیا, دوسرے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے اس کی اجازت دی تھی کسی کو چونڈی دے دو, کسی کی غیبت کرو, کسی پر الزام لگاؤ, کسی پر بہتان لگاؤ, کسی کو دھوکہ دے دو. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے اللہ کی مخلوق کو پریشان کرو. اللہ کی نافرمانی ہے نا. اللہ سے الگ معافی مانگنی ہے اس شخص سے. اگر صرف اللہ سے معافی مانگتا ہے, شخص سے نہیں مانگتا, کوئی توبہ ووبہ نہیں ہوتی. یہ دماغ سے نکالو اس کیڑے کو. یہ شیطان کا کیڑا ہے جو مسلمانوں کے دماغوں میں ہے. ساری زندگی اپنی مرضی کرتے رہو, بس ایک حج کیا سارا ختم ہو گیا. دیکھو یہ بیان آن لائن ہے, اس کو امریکہ افریقہ میں بھی سنتے ہیں, ہزاروں علماء سنتے ہیں. میں ان علماء سے جو سن رہے درخواست کرتا ہوں, کوئی ایک موضوع, کوئی من گھڑت حدیث ایسا دے دو کہ ایسی توبہ قبول ہو جاتی ہے. کسی شیعہ نے بنایا ہو, کسی قادیانی نے بنایا ہو, کسی مولید نے بنایا ہو, ایسی بھی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. وہ ہمارے معاشرے نے یہ حدیث بنایا ہے. میں نے, آپ نے, زید نے, بکر نے, اخپلوانان نے, ٹھیک ہے نا, اب بنایا ہے کہ بس آپ نہیں کہتے ایک دوسرے کو یار غم نہ کرو, ابھی عمرہ کا سیزن ہے, عمرہ کرو. حج ایسا حج جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو, اس سے بڑا حج تو نہیں ہو سکتا نا. الیوم اکملت لکم دینکم جس میں نازل ہوا. امام اس حج کا امام کائنات ہو اور وہ رو کر دعا کرے اس شخص کے لیے, اللہ اس کو معاف کرو, تو بھی نہیں کرے گا جب تک بندے کا حق ادا نہ کرے, پھر بھی نہیں کرے گا. تو امام الانبیاء سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا. اپنے نکاح سارے ہندوؤں کی ترتیب پر کرتے, فلان بزرگ تو بڑے دیر غٹ بزرگ دے. ہائے ہائے ہائے, حد نفاق ہے, اللہ کی قسم حد نفاق. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نکاح میں بلاؤ پھر اس میں برکت ہوگی. برکت کسی عالم سے نہیں ہوتی, کسی شیخ الحدیث سے نہیں ہوتی, کسی بزرگ سے نہیں ہوتی. برکت صرف احکامات سے ہوتی ہے. شریعت 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 یہ برکت ہے. خواہ کوئی ریڑی والا پڑھائے نکاح کو. اگر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ مجھے بلاؤ تو حضور دنیا میں نہیں ہے, تو پھر یہ برکت کہاں سے ہم لاتے؟ کمال دیکھو اسلام کا یار. سارا طرز ہندوؤں کا ہے, تسبیح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ جو دعوت ولیمہ ہم لوگ کرتے ہیں نا, کہاں سے پکڑے یار, کدھر سے پکڑے؟ ہر جا سوراخ سوراخ شدہ, کجا کجا پمبا نے ہم, ہر جگہ سوراخ ہے. اس کو بند کرو ادھر سے خون نکلتا ہے, ادھر سے بند کرو ادھر سے نکلتا. میں شادی حالوں میں نہیں جاتا, مجھے بڑے دعوت نامے لوگ دیتے ہیں, مگر جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے جانا. کیوں؟ دعوت ولیمہ ایک مستحب ہے, مستحب, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت مؤکدہ ہے. نکاح کے اندر فرض کیا ہے؟ ایجاب قبول. واجب کیا ہے؟ 2 گواہوں کے سامنے. دوسرا کیا ہے؟ مہر. یہ 3 چیزیں بنیاد. باقی سب ہندوؤں سے لیا ہے, جتنا بھی لیا. 200 کے بارات اٹھا کر کے اس بچی والوں کو ذلیل کرتے ہیں ان کے گھروں میں. بلکہ ہمارا خطبہ کا طریقہ اسلام کے خلاف. پورے 50 آدمی لے کر لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے, ایسے لگتا ہے کہ ہندوؤں کے دین پر ہم سب چل رہے ہوتے. وہ لڑکی والا کو اطلاع کرتے ہیں, وہ لڑکی بیچارہ وہاں آ جاتی ہے, پھر واپس جا کر کیا کہتے, یہ ہم کو اچھی نہیں لگی ہے تمہاری لڑکی.
بتاؤ وہ لڑکی نفسیاتی مریض ہوگی نہیں ہوگی؟ اس گناہ کبیرہ کی سزا کس کے گلے میں ہوگی؟ اس کے ماں باپ نفسیاتی مریض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پورا جل اٹھا کر اس کے گھر میں ہزاروں کا کھانا کھا کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی شریعت سے پوچھا ہے کہ اگر تمہیں پسند نہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات موجود ہیں. ایک یا دو آدمی سے زیادہ نہیں جاتے تھے خطبے میں. پھر لڑکی کو کہہ کر نہیں جاتے تھے کہ اس کو ہمیں دیکھنا ہے. ہاں جی صاحب، کوئی ایک گت کی جگہ بھی نہیں ہے جس میں شریعت کا حکم نہ ہو. مجنون کو تو سنا ہے، مجنون لیلا، مجنون کا نام قیس ہے. یہ دور فاروقی میں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آگے کہا یا رسول اللہ، میرے چچا زاد ہے، اس کی زادی ہے لیلا اس کا نام ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے نکاح نہیں دینا چاہتا، آپ کوئی راستہ نکالو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی سے کہا جو ان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا. مثال دے رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. وہ جا کر کے وہاں لیلا کے گھر میں جو مجنون کا چاچا تھا، وہاں ان کے پہلے سے تعلقات تھے. وہاں اس نے مجنون سے کہا تم اپنی کوئی ماں کو یا کوئی عورت ہماری عورتوں کے ساتھ کرو. ان کو کہا کہ آج ہم تمہارے گھر میں کھانا کھاتے. اور پھر ان کے جانے سے پہلے ان کو کہا، ان عورتوں کو، کہ تم کوشش کرو ایسے کوئی کہے بغیر کسی طرح لیلا کو دیکھ لو. مجنون اگر چاہے شریعت میں اس کی گنجائش ہے صرف چہرہ دیکھا جائے، تو وہ بھی ایسا طریقہ تم لوگ اختیار کرو کہ کسی کھڑکی کے اوٹ میں یا کسی شیشہ کے آمنے سامنے، اور مجنون کو پہلے سے اطلاع کرو کہ وہ بس پتہ نہ چلے گھر والوں کو. کیا نہ چلے؟ یہ ہدایات ہے فاروق اعظم کی. پتہ نہ چلے. وہ واقعہ لمبا ہے، بعد میں ان کا نکاح اور وجہ سے نہیں ہوا کہ مجنون نے اور دماغ میں ڈالا تھا، وہ لیلا کی شکل دیکھا وہ کوئی اور چیز ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات. اور بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے کہ جب واپس آ گئے نا، اگر ان کو پسند نہیں آیا، معلوم ہے ان کو کیا بولا؟ ماشاءاللہ آپ کی بچی کو جو اللہ نے کمالات دیے، ان کی باتیں ہم نے سنی. اللہ نے جو ان کو قد و قامت، شکل و صورت دی، ہمارا بیٹا نالائق اس کے قابل ہی نہیں ہے. ہم اس نالائق کے لیے تمہاری بچی کو کیوں تکلیف دے دیں؟ ہمیں بڑی شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا نالائق بیٹا تمہاری بیٹی کا اہل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دین ہے. کبھی کسی نے سوچا یہ دین ہے؟ رمضان روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، افطاری کرو، تراویح پڑھو. اسی لیے روزہ آیا ہے کہ باقی سب اڑم غڑم کرو. شادیاں اپنی مرضی پر، موت اپنی مرضی پر، کاروبار اپنی مرضی پر، سفر اپنی مرضی پر، حضر اپنی مرضی پر، تعلقات اپنی مرضی پر. بس روزہ رکھو اور جنت میں جاؤ. کیوں دین کا ہم مذاق اڑاتے ہیں؟ اللہ کی قسم اسلام کا مذاق ہے یہ. تقوی کے بغیر ہمیں جان نہیں ہے، جان. اور جس میں یہ تقوی ہے، پچھلے دنوں ایک ملازم میرے پاس آیا، ہزاروں میں کوئی ایک ایسا نظر آئے گا. آپ ہاں مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بالکل پوچھے. کہتا ہے میں جو ہے نا یہاں کسی جگہ میں ملازمت کرتا تھا. مجھے پہلے علماء سے سنا تھا کہ ملازمت یہ کاروبار کی طرح ہے. جیسے آپ 150 روپیہ دے رہے ہو، 1 کلو چینی لے رہے ہو، اگر چینی کا 10 گرام بھی کم کرے گا تو گناہگار ہے. روپیہ میں سے 10 روپیہ بھی کم کرے گا گناہگار ہے. میں اپنی خدمت دے رہا ہوں، اس کی عوض پیسہ دے رہا ہے. 8 گھنٹے میں سے اگر 5 گھنٹے بھی کم کر دیا تو وہ روزی حرام ہے. میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے 8 دن کی چھٹی لے لی، پھر 8 دن کی بجائے 10 دن لگایا. پھر مجھے بہت مجبوری تھی، اگر میں بولتا تھا مالک مجھے نکالتا تھا. میں نے 2 دن کے بارے میں کہا میں بیمار تھا. سال ہو گیا ہے، میرے نیند میں بھی یہ بات آتی ہے تو میں جاگ جاتا ہوں. اچھا اس کے ساتھ تو جھوٹ بولا، اللہ کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ 2 دن یہاں تو لکھواتے ہیں. ہائے جس کا رشتہ دار کوئی ڈاکٹر ہے نا، یہ ملازم کو کینسر ہو گیا، اللہ بعد میں کینسر لگا بھی دیتا ہے ایسے فراڈیوں کو. کینسر ہو گیا ہے، آغا خان والوں نے کہا سلور میں آج چھٹی ہواڑی، فری کی تنخواہ ورکا ہوا.
بڑا خوش ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کا بھی وہ رشتہ داری کا حق ادا کر دیا. دس سڑے دن ہر درو کے سڑے دے بس کہتے نہیں کہتے. ارے ادھر وہ رشتہ داری ہے، قبر میں کون سی رشتہ داری ہے؟ اگر تقویٰ ہوگا تو یہ نہیں توڑے گا اس کو. وہ بیچارہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ 2 دن کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس کا علاج شریعت نے بتایا. 2 دن کی جتنی تنخواہ بنتی ہے اس کو الگ کرو، ہدیہ کے نام سے اس مالک کو دے دو. وہ جھوٹ بولا، اللہ سے معافی مانگو. 2 گناہ ہے، جھوٹ بولنا اللہ کا حق ہے، وہ معافی مانگو. اس کو نقصان پہنچایا بندے کا حق ہے، وہ نقصان کو پورا کرو. ہمارے یہاں کیا کہتے؟ دروغ بغیر تو دا ملک کی سڑے موری. دروغ بغیر سنگا کاروبار کے ہی، یعنی اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. یا اللہ تم نے ایسا حکم دیا جو ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ مطلب ہے نا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول. کیا بتاؤں؟ بہرحال پھر میری بات سنو. تقویٰ کہتے ہیں پوری زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہر کام میں شریعت کی پاسداری کرنا، یہ تقویٰ کا معنی ہے. تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ قرآن نے 2 علاج بتایا ہے. ایک علاج رمضان، دوسرا علاج اہل اللہ کی صحبت. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کا مزاج سمجھو. ہر حکم کی علت بیان نہیں کرتا ہے. نماز پڑھو، کیوں پڑھے؟ تم نر کا بچہ کون ہوتے ہو جو ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ ہم ہیں یا تم ہیں؟ زکوٰۃ دے دو، کیوں دے دے؟ کون ہے پوچھنے والا؟ کون؟ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ قرآن میں اکثر احکامات کی علت وجہ مذکور نہیں ہے کہ یہ اس لیے کرو، یہ اس لیے کرو. بعض ایسے احکامات ہیں، خاص طور حقوق مالیہ جو حقوق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں علت بیان کیا کہ تم اس یتیم کا حق کہہ رہے ہو. تم اگر مر جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائے، دوسرا اس کے ساتھ ایسے کرے، تم گوارہ کرو گے؟ کیا انداز ہے سمجھانے کا؟ کیا خیال ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے اس کی علت بھی بیان کر دی کہ ہم نے تم پر روزہ کیوں فرض کیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا، آخر کیوں کیا؟ یا اللہ تیرا حکم ہے، ہم نے مان لیا. کہا نہیں ہم وجہ بھی بتاتے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ کی مشق حاصل کرو. تاکہ کیا کرو؟ یار پولیس کے ٹریننگ کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں، ٹریننگ دے کر پھر بھرتی کرتی ہے، یا ایسے ہر الو کو بھرتی کرتے ہیں. فوج کے میں جو جاتا ہے ٹریننگ کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، یا ایسی بس اس کو کرنل بنا لیتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جہاد کر رہے ہو. یہ جو زندگی نہیں، اللہ کی قسم یہ جہاد ہے. یار صبح اٹھتے ہو اتکڑیاں لگ جاتی ہے کہ اللہ کیسے دیکھنا ہے، کیسے سننا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہر قدم پر مخالف چیزیں آ رہی ہیں. کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، تو دیکھ رہا ہے. سارا دن تو اس چکر میں پڑا. اب نماز الگ، روزہ الگ، زکوٰۃ الگ، حج الگ. فعلی احکامات کتنے ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ جیل ہے نہیں ہے؟ یہ حدیث تو سنی ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. جیل خانہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پٹائی کریں گے. جیل خانہ کا معنی پابندی ہے. نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ مل سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے. جیلی کچھ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. تو مسلمان تو ایسا ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم منافق ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے نا، صرف اسلام کا ٹائٹل ہے ہمارے گندے چہروں کے اوپر. کیا بتاؤں؟ پہلے میں اپنے کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کو خطاب کر رہا ہوں. منڈی سب کافروں کی، مارکیٹیں سب کافروں کی، شادیاں سب ہندوؤں کی، زندگی سب غیروں کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس جنت اعظم. یار کیوں اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے ساتھ ہم گستاخی کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیوں احادیث کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں؟ سنتے بہت ہے، کام نہیں کرتے. سنتے اتنے سن کر سن ہو چکے ہیں. یہ چرسیوں کے پاس بیٹھو نا، جو 4 مہینہ ہے جماعت میں لگائے، وہ اتنا 6 نمبر کا ماہر نہیں ہوگا جو چرسی ماہر ہوں گے. جاؤ ذرا بیٹھو ان سے.
ایسی باتیں کرے گا کہ آپ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ جنید بغدادی کا شاگرد یہاں آ گیا. تو یہ باتیں اس کو کام دیں گے؟ ہاں یار خدا کے لیے باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ عملی کام تو عمل سے وجود میں آتے ہیں، باتوں سے تھوڑے وجود میں آتے ہیں. رمضان میں تقوی کی مشق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دوسری آیت ہے ارے لوگو تقوی اختیار کرو. یا اللہ کیسے اختیار کرے؟ کس سکول میں، کس کالج میں، کس مدرسہ میں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس رہ پڑو. کونوا مع الصادقین کا ترجمہ حضرت تقیم الامہ نے فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں اتنا آنا جانا رکھو کہ لوگ اس کے گھر کا فرد تمہیں سمجھیں کہ اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، گھر کا فرد سمجھے. کونو امر کا صیغہ ہے یا نہیں ہے؟ کتب علیکم الصیام بھی امر کا صیغہ ہے نا، روزہ فرض ہے. کونو مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا، بھلے جتنا زور لگاؤ نہیں سمجھ میں آتا. جیسے درزی بھلے جتنی درزی گری سیکھے، درزی کی صحبت کے بغیر وہ ماہر نہیں بن سکتا ہے. بن سکتا ہے ڈرائیور مرضی جتنی کتابیں پڑھے 1 نمبر امتحان میں آ جائے، رٹ 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 ساری کمپنی کے پرزے اس کو یاد ہیں، کامل نہیں بنے گا جب تک ڈرائیور کی صحبت میں نہیں رہے گا، اگرچہ وہ ان پڑھ ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یاد رکھو روزہ میں اللہ ہم کو ٹریننگ دینا چاہتا ہے. اس سفر جہاد میں ہماری زندگی جہاد ہے، 24 گھنٹہ پابندیاں ہیں، ہر غلطی پر دوزخ کی وعید ہے، ہر فرض کی ادائیگی پر جنت کا وعدہ ہے، ہر قدم پر. تقویٰ کیسے حاصل ہوگی؟ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. آج کل تو دن چھوٹے ہو گئے، بڑے دنوں میں عصر کے بعد گرمی کے دن جو ابھی گزرے ہیں کچھ سال پہلے، خاص طور سے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں بیچارے، ڈلائی کرتے ہیں ریت میت کے دھوپ پر، بتاؤ عصر کے بعد کتنی پیاس ان کو لگتی ہے. ہاں گھر میں فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈا ٹار بادام کا شربت رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے سی وہاں چل رہا ہے، بہت ٹھنڈا کمرہ ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. وہ پانی اٹھا کر پیے گا؟ وہ کیوں نہیں پیے گا؟ آپ جواب دے دو، میں نہیں بتاؤں کیوں نہیں پیے گا. اللہ دیکھ رہا ہے. تو ادھر دکان میں جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہاں جو اپنے رشتہ داروں کو تنگ کر رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو؟ جو اللہ کی مخلوق کو تکلیفیں دے رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو؟ جو اندر تکبر لیے پھرتا ہے کہ دوسرے فضول ہے، ہم بڑا آدمی ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو؟ جو دنیا کی محبت میں مر رہا ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو؟ جو آخرت کے لیے مر رہا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کو چھوڑو، باتھ روم کے اندر چلا گیا، یار باتھ روم میں تو کوئی کیمرہ بھی نہیں ہوتا، کمرہ میں شاید کوئی کیمرہ لگا ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر وضو کر رہا ہوتا ہے، ذرا سا ایسا منہ میں کلی کا پانی ڈال کر ایسا کرے، کسی کو ادھر نلکے میں کرے والا کسی کو پتہ چلے گا؟ مگر کوشش کر رہا ہے کہ نیچے قطرہ نہ جائے. کیوں نہ جائے؟ مسلمانوں یہ مشق ہے رمضان کا، خدا کے لیے اس مشق کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پورا 12 مہینے، پورا 24 گھنٹہ جس کو یہ دولت حاصل ہو گئی، اللہ کی قسم سب سے بڑا بزرگ ہے وہ، سب سے بڑا بزرگ. بھلے کوئی تہجد نہ پڑھے، وہ کوئی تسبیح نہ پڑھے، فرائض واجبات ادا کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے، ساری کائنات جمع ہو جائے اس کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں. اس لیے رمضان کے اللہ نے کیا کہا رمضان کے بارے میں؟ اس کا اجر میں خود دے دوں گا، فرشتوں کے بس میں نہیں ہے. تقویٰ ہے نا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے ہر عمل کے لیے فرشتہ عمل کو بھی لکھتا ہے، اس کے پیمانہ کا ثواب بھی لکھتا ہے. نماز اعلیٰ ہے، ادنا ہے، درمیانی ہے، فرشتہ کو پتہ ہے اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا وہ لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ. رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے نا ادھر صرف صوم لکھتا ہے فرشتے، باقی اجر کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ انا اجزی بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو بھر دوں گا.
یار جو تقوی کا وسیلہ ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے، تو بتاؤ خود تقوی کیا چیز ہے؟ جس شخص نے بھی محبوب عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے نصیحت کا مطالبہ کیا، اتق اللہ فی السر والعلانیہ، تقوی اختیار کرو تنہائیوں میں بھی اور جلوت میں لوگوں کے سامنے بھی، سب کو یہ نصیحت، یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ دیکھو رمضان میں انتہائی کمزور ایمان والا، انتہائی غریب آدمی، انتہائی محنت کش آدمی، انتہائی پریشان آدمی کس عذاب سے روزہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، مگر عید کے بعد ہم سارا ہوا میں اڑا دیتے۔ روزہ خود مقصود نہیں ہے، مقصود تقوی ہے۔ اگر میں نے روزہ رکھا اور تقوی کی ٹریننگ نہ ہوئی، ایسے آدمی کو پولیس والے بھرتی کریں گے جس کی ٹریننگ پوری نہ ہوئی ہو؟ آپ نے بھی کئی پولیس والے ہوں گے، بھرتی کریں گے کہ یار ہم بڑا موٹا ہے، ہم بڑا خاندانی آدمی ہے، اور جو 6.5 فٹ قد کا کہ جاؤ اپنا کام کرو اور ریڈی چلاؤ۔ فوج میں بھرتی کریں گے ایسے آدمی کو؟ تو ہم اسلام میں کیسے بھرتی ہوں گے یار؟ خدا کے لیے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دو کام کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا۔ ایک رمضان میں، دیکھو رمضان میں اللہ تعالیٰ ضروریات کو چھڑواتا ہے، فضولیات کو نہیں چھڑواتا صرف، ٹھیک ہے نا؟ کھانا پینا، جائز خواہش پوری کرنا، یہ ضروریات ہے نا انسان کے، رمضان میں یہ بھی بند ہے۔ باقی کسی عبادت کا یہ کمال نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں زائد کا حکم ہے کہ زائد چیزوں کو دے دو۔ حج بھی اس کے اوپر فرض ہے کہ ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس مال ہو۔ کھڑا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ روزہ کے اندر ضروریات جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو چھڑواتا ہے۔ صرف فضولیات کو، اس میں کیا سبق ہے کہ یار جب ضروری چیزوں کو، حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو ہم تمہیں چھڑوا رہے ہیں تو تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو فضولیات ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بری چیزیں ہیں، وہ کیسے تمہارے لیے جائز ہوں گے؟ ضروریات کو جو چھوڑے گا تو زیادہ بہادر بنے گا نا۔ ایک آدمی کو کھانا پینا بند کرو تو وہ جو ہے نا ہوٹلوں کا چکر خود بند کر دے گا۔ ایک آدمی کو ضروری چیزیں دستیاب نہ ہو، وہ نشہ خود بخود چھوڑ دے گا۔ یہ مشق ہے۔ دیکھو رمضان شروع میں ہے، یہ مشق میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہو۔ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ایک مشق تو یہی ہے، کم سے کم یہ 30 دن اکثر مسلمان اس کا خیال بھی کرتے کہ یار تقوی اپنے جسم کے اندر، اپنے باہر باقی رکھنا ہے، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھ پاؤں کا، دل کا، دماغ کا، نفس کا، پیٹ کا، شرمگاہ کا۔ ارے ذخیرہ اندوزو، ابھی پچھلے دن خبروں میں سن رہا تھا، 3 دن پہلے صرف ایک حدیث سنا تھا، درد دل ہوتا ہے، کیا کرے؟ بتاؤ یہ نفاق نہیں ہے؟ ایسا مسلمان منافق نہیں ہے کہ جو اتنی کھلی باتوں کو بھی نہیں مانتا؟ جو آدمی 40 دن ذخیرہ اندوزی کرے کھانے پینے کی ان چیزوں کو جو لوگوں کو ضرورت ہے، ان کو روک لے، مارکیٹ میں نہ لائے، منڈی میں نہ لائے، لوگوں کو تکلیف دے دے 40 دن، بھلے وہ کروڑوں کا مال ہو، اربوں کا مال ہو، 40 دن کے بعد جتنا کمایا سب کو خیرات کرے تو بھی دوزخ سے نہیں بچے گا۔ بتاؤ کیا کہیں؟ ہاں، ذخیرہ اندوزی ہندو ادھر آ کر رہے، ہندو بیچارے نہیں کرتے۔ یہاں ہمارے ہندو بڑے شریف ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ مکاری مسلمان کر رہے، ہندو کر رہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ ایسے روزوں کو اللہ اٹھا کر منہ پر دے مارے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری کے الفاظ ہے، من یدع قول الزور والعمل علیہ، جو گناہوں کے کام، جھوٹ کے کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھلے چھوڑ دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیا سبق مل رہا ہے یار؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے یا غیر اختیار؟ میں خود اپنی مرضی سے ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں یا میرے سر پر کوئی پولیس ڈنڈا اٹھاتا ہے، نہیں کیا تم کو جیل میں ڈال دوں گا؟
جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے کر رہے ہیں نا, ہاں, یا زور سے کوئی کروا رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ فائدہ حاصل ہوگا. یار کبھی بڑ کے چھتے سے کسی نے شہد نکالا ہے؟ کوئی لاؤ سائنسدان. ہاں, سانپ کے زہر سے کسی آدمی نے کینسر کا, ملیریا کا, کسی بھی قسم کا کوئی چیز نکالا ہے؟ یار خدا کے لیے نافرمانی, دھوکہ دینا, گناہ کرنا, یہ تو زہر ہے. زہر سے ہم خوشبو کیسے کشید کرتے ہیں یار؟ پاگل ہو گئے, بالکل پاگل. ایک تو عام پاگل ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل پاگل ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو جب بہت غصہ آتا تھا فرماتے تھے انٹرنیشنل ڈونکی ہے یہ, انٹرنیشنل. یا اللہ رمضان میں ہمیں سمجھ دے دو خدایا, اس رمضان کو ہماری ہدایت کا آخری رمضان. میں بالکل آخری بات اپنے بھائیوں کے سامنے عرض کرتا ہوں, ہر دن افطاری سے پہلے ایک محاسبہ کرو. تھرمامیٹر جو ڈاکٹر نہیں لگا جائے گا, حرارت کتنی ہے, کہ یار سحری سے لے کر اب تک کدھر تقوی باقی ہے, کدھر تقوی ٹوٹ گیا. اللہ تو کہتا ہے روزہ دیا تھا تقوی کے لیے, مارکیٹ میں تو نہیں ٹوٹا, منڈی میں تو نہیں ٹوٹا, وہ سفر میں جا رہا تھا ادھر تو نہیں ٹوٹا, وہ شادی میں گیا. اس کا محاسبہ کرو یار, وہ تقوی کیا تقوی ہے جو میری آنکھوں کو نہ روک سکے, میرے کان کو, زبان کو نہ روک سکے, میں کھانے پینے اور شرمگاہ کو نہ روک سکے. وہ بیچارہ تقوی دکان تک کیسے جائے گا جب ادھر اعضاء میں نہیں پہنچ رہا, ادھر کیسے پہنچے گا؟ وہ شادی حال تک کیسے جائے گا؟ وہ تھوڑی سی بات 1 منٹ میں عرض کروں. جو شادی حال کی بات میں نے کی تھی نا, لوگ کہتے ہیں شادی حال, میں نے کہا شادی حال میں جانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ بھائی شادی ولیمہ کرنا مستحب ہے, ادھر گانا بجتا ہے, کہیں زور سے کہیں آہستہ. صوفی لوگ پھر آہستہ گانا سنتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہاں, کہ یعنی تصوف پر بھی کوئی دبا نہ آ جائے. مخلوط وہاں مرد و زن نہیں ہوتے, ایک کبیرہ دوسرا کبیرہ گناہ. مخلوط نہیں ہوتے شادی حالوں میں. ہاں, ایسے بن ٹن کر وہاں خواتین جاتی ہے جیسے ہر ایک کی شادی ہو رہی ہے, دلہن بن کر وہاں جاتی ہے. یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان خواتین پر جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے. لعنت فرمائی ہے ان خواتین پر جو چست اور شودار لباس پہن کر باہر اپنے گھروں سے نکلتی ہے. کتنا بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ اور وہاں جو ضرورت سے زیادہ اسراف ہوتا ہے. ادھر میرا ایک مقتدی ہے, اپنے بھائی کے بارے میں مجھے ہمیشہ کہتا ہے استاذ میں بھوک سے مر گیا ہوں, یہ ظالم مجھے 5 روپے بھی نہیں دیتا ہے, میں ادھر سے گولی خریدوں. خود کروڑوں پتی آدمی ہے, یہی شادی کرے گا 10 لاکھ میں شادی حال بک کرے گا, 20 لاکھ وہاں خرچ کرے گا. نام و نمود ریا کے لیے کرے گا نا, ناک اونچی ہو. کسی ایک کی ناک اونچی ہوئی ہے بڑی شادیاں کر سب لوگ ان کو گالیاں نہیں سناتے, پھر بھی ہمیں عقل نہیں ہے. اسراف, تبذیر, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اتنا کانا جمع ہوتا ہے وہ نالیوں میں. ابھی شادی حال والوں نے بڑا اچھا کام شروع کیا ہے, شاید آپ کو پتہ نہیں تھا, پتہ لگے گا آپ کبھی شادی حال میں نہیں جائیں گے. آپ کے گھر میں شادی ہوئی نا, 5 آدمی کے بجائے 50 کا کھانا پکایا, 5 کا آپ کو دے دیا, باقی کو کیمیکل ڈال کر فریج میں رکھا. ہفتہ بعد دوسرا آیا کہ ہماری شادی ہے اتنا, اس کو تو بتایا نہیں, وہی سڑا ہوا نکالا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں, خیال کرنا, یہ وثوق باوثوق ذرائع سے میں یہ کہہ رہا ہوں. یار ایسے کیمیکل آئے گا, رشتہ کوخہ باندھے وہ لگا ہوا, 10 معلوم ہے کہ تازہ حلال کھڑے. ایسے کیمیکل آئے ہوئے, وہ سڑا ہوا آپ کو کھلاتا ہے, بڑا روب میں ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یار ایک مستحب کے لیے اتنے کبیرہ گناہ, یہ جائز ہوں گے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ افطاری سے پہلے آج میں بھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچو. رمضان کا چھٹا دن ہے نا, قرآن تو کہتا ہے لعلکم تتقون. میری عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاقیات میں, تعلقات میں کون سی چیز میں نے چھوڑ دی ہے رمضان کی وجہ سے؟ میرا خیال بہت کم ہم میں سے ہوں گے
جو کہیں گے یار ایک چیز چھوڑ دیا، دوسری چیز چھوڑ دیا، تیسری چیز، بات یاد رہے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے دے، آپ کو بھی سمجھ دے دے، پوری امت کو بھی سمجھ دے دے۔ بھائیو یہ رونے کا مقام ہے، خدا کی قسم رونے کا مقام۔ ہم سب علی شفا حفرہ ہے، دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہیں، ابھی اسرائیل پہنچے، ابھی پہنچے، ابھی پہنچے، ابھی پہنچے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ دے دو، رمضان کی برکت سے سمجھ دے دو۔ جس نے تقوی حاصل کیا وہ کائنات کا سب سے بڑا بزرگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔